پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 17 رفیع احمد قدوائی شروع کریں گے۔ یہ عبدالماجد دریابادی کا مضمون ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے اب ہم سبق کی متن خوانی کریں گے، یعنی سبق پڑھیں گے۔ آپ نہایت توجہ سے سنیں تاکہ تلفظ کی غلطی نہ رہنے پائے۔ رفیع احمد قدوائی۔ رفیع احمد قدوائی کا شمار ہندوستان کے مشہور رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ وہ مادر وطن کے ایک سچے، بے لوث اور بہادر سپوت تھے۔ 18 فروری 1894 کو بمقام مسولی، ضلع بارہ بنکی، خاں صاحب شیخ امتیاز علی کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم رواج کے مطابق گھر پر ہوئی، پھر گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل ہوئے۔ بارہ بنکی سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے۔ علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کے باعث 1 سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ یہیں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے پنڈت موتی لال نہرو کی رہنمائی اور جواہر لال نہرو کی رفاقت میں سیاسی تربیت پائی اور انگریزوں کے خلاف مختلف سیاسی تحریکوں میں حصہ لیا۔ یو پی کی مقامی سیاست کے سرگرم کارکن رہے۔ 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک میں پیش رہے۔ رفیع صاحب ملک و قوم کی خاطر 5 مرتبہ جیل گئے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو رفیع صاحب پہلے وزیر مواصلات اور اس کے بعد وزیر غزہ بنائے گئے۔ ان کی شخصیت بڑی جاندار تھی۔ وہ اکثر خطرات میں گھرے، انہیں مایوسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی شکست قبول نہیں کی اور نہ ان کے عزم و استقلال میں کوئی فرق آیا۔ قدوائی صاحب عملی انسان تھے۔ وہ عمل پر یقین رکھتے تھے اور کام کو انجام تک پہنچانے میں اپنی انتہائی کوششیں صرف کر دیتے تھے۔ وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع صاحب نے ایک رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ اسی طرح انہوں نے ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی دلوائی۔ یہ بھی کوئی معمولی کام نہ تھا، کیونکہ ڈاک کا کام 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ ایک دن کی چھٹی سے بھی اس کا نظام درہم برہم ہو سکتا تھا، لیکن رفیع صاحب نے ایسا انتظام کیا کہ ڈاکیوں کو اتوار کے دن چھٹی ملنے کے باوجود ڈاک کا انتظام معمول کے مطابق چلتا رہا۔ حکومت ہند میں وزیر غزہ بن جانے کے بعد رفیع صاحب نے راشننگ کا خاتمہ کیا۔ بہت سے ماہرین نے کہا تھا کہ راشننگ ہٹانے کی پالیسی پر عمل کیا گیا تو ملک تباہی کے غار میں جا گرے گا۔ قدوائی صاحب جانتے تھے کہ ملک میں غلہ کافی ہے اور کچھ بڑے بیپاریوں نے اسے گوداموں میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ قدوائی صاحب نے زیادہ اناج اگاؤ کی تحریک شروع کی، جس کی وجہ سے ملک میں اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور جو غلہ بیپاریوں نے چھپا دیا تھا وہ قدوائی صاحب کی چلائی ہوئی مہم کی بدولت بازار میں آ گیا۔ اس طرح انہوں نے راشننگ اٹھانے کے تجربے کو کامیاب کر دکھایا۔ رفیع احمد قدوائی کی شادی ان کے خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ بیوی بڑی نیک دل، دیندار اور عبادت گزار تھیں۔ ان کے انتقال سے 1 سال پہلے رفیع صاحب نے انہیں حج بھی کروایا۔ رفیع صاحب کی زندگی تمام تر سادہ رہی۔ وہی موٹے کپڑے کی معمولی شیروانی اور پاجامہ، سوٹ اور ہیٹ کو چھوا تک نہیں۔ کپڑے کسی اونچے ٹیلر ماسٹر کی دکان سے نہیں بلکہ گھر سے سل کر آتے تھے۔ سرکاری کوٹھی اور فرنیچر جیسا بھی شاندار ہو، ان کے اپنے گھر کو کوئی جا کر دیکھتا تو حیرت میں پڑ جاتا۔ ٹوٹا پھوٹا سا پرانی وضع کا مکان، جو اتنے بڑے منسٹر تو کیا کسی ماتحت عہدیدار کے بھی شایان شان نہیں ہو سکتا۔ انتقال کے بعد ان کی میت میں شرکت کے لیے جو غیر ملکی شخصیتیں مسولی پہنچیں،
انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے منسٹر کا مکان اتنا معمولی بھی ہو سکتا ہے۔ رفیع صاحب بچپن ہی سے ملنسار تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ اپنے دوستوں، ہم جماعتوں اور ساتھیوں کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے، جس میں مالی مدد بھی شامل ہے۔ ان کا سارا روپیہ دوستوں کی ضرورتوں پر، یعنی ان کی فیس کی ادائیگی، ان کی کتابوں کے خریدنے پر، ان کے علاج معالجے پر اور مختلف ضرورتوں پر خرچ ہوتا تھا۔ جب ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا تھا اور کوئی دوست مشکل میں ہوتا تو وہ بذریعہ تار اپنے چچا سے روپیہ منگواتے تھے اور اس کی مدد کرنے کی یہ خصوصیت مرتے دم تک قائم رہی۔ انتقال کے بعد بینک میں ان کے نام معمولی رقم نکلی۔ جس آدمی سے جس طرح ایک بار ملے بس عمر بھر اسی طرح ملتے رہے، غرور انہیں چھو تک نہیں گیا تھا۔ خلوت میں، جلوت میں، اندر باہر کہیں بھی ملتے، یہ کبھی بھی معلوم ہی نہ ہونے پاتا کہ ملاقات کسی وزیر سے ہو رہی ہے۔ وزاداری کی ایک یادگار مثال یہ بھی ہے کہ عیدین کی نماز پابندی سے اپنے وطن مسولی ہی میں آ کر پڑھتے تھے۔ یو پی میں زمینداری کا خاتمہ ہوا، اسے ختم کروانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے۔ اپنی زمینداری کو بچا لے جانا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ مطلق کوئی تدبیر نہ کی۔ اپنے عہدے سے اپنی ذات کے لیے کبھی ادنا فائدہ اٹھانے کا سبق انہوں نے پڑھا ہی نہ تھا۔ سوتیلی والدہ زندہ تھیں۔ ایک روز انہوں نے فرمایا، رفیع، زمینداری تو خوب ختم کر دی، اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ خاندان بھوکوں مرے گا۔ سب کا انتظام کیا لیکن اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کیا۔ رفیع صاحب ہنس کر بولے، اماں جان، آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ زمینداری ختم ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کھرپا لے کر گھاس چھیلوں گا، آپ گٹھا بنا کر بیچیے گا، سب کی روٹی چل جائے گی۔ دشمنوں سے اس طرح ملتے کہ جیسے دوستوں سے ملا جاتا ہے، دوستوں سے یوں برتاؤ کرتے جیسے عزیزوں سے کیا جاتا ہے، اور عزیزوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ کوئی ان سے کام نکالنا چاہتا یا کسی کو ان سے ضرورت آ پڑتی تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون۔ مقصود انہیں صرف کام کر دینا ہوتا تھا، اور اس وقت ہر ایک ان کا اپنا ہوتا تھا، بیگانہ کوئی بھی نہ رہتا۔ خلق اللہ کی خدمت و عبادت کی طرح کرتے تھے، اور خدمت کرنے میں انہیں وہی مزہ آتا جو دوسروں کو خدمت لینے میں آتا ہے۔ قدوائی صاحب سرتاپا عمل تھے اور ہر وقت عملی سرگرمیوں میں منہمک۔ اس کے باوجود خشک ذرا نہ تھے، ہر وقت خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بہت سویرے اٹھتے اور اسی وقت سے ان کا کام شروع ہو جاتا۔ دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں چکا دیتے۔ کھڑے ہو کر اور ٹہلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، ہر حال میں کام ہی کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ رفیع صاحب کا 60 سال کی عمر میں 1954 میں انتقال ہوا، لیکن بے لوث اور شاندار خدمات کی بدولت ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ آج بھی مرحوم کے شاندار کارناموں اور بے شبہ خدمات کی وجہ سے ملک کے کروڑوں باشندوں کے دلوں میں ان کی یاد تازہ ہے۔ جب بھی ملک کسی ایسی بڑی مشکل سے دوچار ہوتا ہے جس کا حل تقریباً ناممکن ہو تو مرحوم کا نام زبانوں پر بے ساختہ آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مرحوم اس وقت ہوتے تو یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا۔ عبد الماجد دریابادی۔ اب سبق پڑھنے کے بعد اس سبق میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی بتائیں گے۔ پہلا لفظ ہے بے لوث، اس کے معنی ہے بے غرض۔ وزیر مواصلات، اس کا مطلب ہے اطلاعات و نشریات، ڈاک، تار، ریڈیو کا نظام۔ عزم، پختہ ارادہ۔ سرتاپا، سر سے پاؤں تک۔ استقلال، ثابت قدمی، رفاقت، دوستی۔ درہم برہم، تتر بتر۔ ذخیرہ، گودام رکھی ہوئی چیز۔ غلہ، اناج کا ذخیرہ۔
خلوت تنہائی، جلوت مجلس، وزیداری رکھ رکھاؤ ایک ہی وضع پر قائم رہنا، کھرپا گھاس کھودنے کا آلہ، خلق اللہ کے بندے، منہمک پوری توجہ کے ساتھ، زیر تعلیم تعلیم حاصل کرنے والا، پڑھائی کرنے والا، مطلق بالکل، شایع نشان مرتبے کے لحاظ سے، سپوت نیک بیٹا۔ آج ہم الفاظ معنی کے ساتھ ہی آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم باقی کی تمام مشقیں پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔